نسبت سے قیمت بدل جاتی ہے۔ آپ زمین پر ایک لفظ لکھیں شیطان، تو آپ کو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ زمین پر ایک لفظ لکھیں فرعون، قارون، ایک نیکی بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ کسی کاغذ پہ لکھا ہوا فرعون پڑھیں تو نیکی نہیں ملتی، شیطان پڑھیں تو نیکی نہیں ملتی۔ لیکن اگر انہی الفاظ کو قرآن میں پڑھیں تو فرعون کتنی نیکیاں دے جاتا ہے۔ فا پہ 10 نیکیاں، را پہ 10 نیکیاں، عین پہ 10، واو پہ 10، نون پہ 10، کنی ہو گئی بھئی؟ 60 نیکیاں۔ تو ایک فرعون 60 نیکیاں دیتا ہے۔ اور لفظ شیطان، شین پہ 10 نیکیاں، یا پہ 10 نیکیاں، تا پہ 10 نیکیاں، الف پہ 10 نیکیاں، نون پہ 10 نیکیاں، کنی بن گئی؟ تو اس کا مطلب ہے فرعون شیطان سے زیادہ نیکیاں دیتے ہیں۔ شیطان تھوڑی دیتے ہیں، فرعون زیادہ دیتے ہیں۔ لفظ کی نسبت بدل گئی۔ کاغذ پہ پڑھیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، قرآن میں پڑھیں گے تو اتنی زیادہ نیکیاں کہ لفظ کی نسبت بدل گئی۔ اب وہ لفظ قرآن کا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا۔ تو اسی طرح بھائیو، ہم میں سے ہر شخص، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں رزق دیا، ہمیں اولاد دی، ہمیں مال دیا، ہماری ہر ضرورت کو اللہ پورا فرماتا ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ منی کے قطرے سے بننے والا، گندے پانی سے بننے والا انسان جو گندگی ہی کا ایک لوتھڑا ہے، بس اللہ نے اس کے اوپر کھال چڑھا دی ہے، اس کے نئے نقش بنا دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کی طرف کھنچتے ہیں۔ کسی کی گوری کھال، کسی کی کالی کھال۔ کھال کے نیچے تو گندا خون ہی تو ہے، ہمارے پیٹ میں غلاظت ہی تو ہے، ہمارے جسم کے پٹھے پٹھے میں خون ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، جسم سے بھی غلاظت نکلتی ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں، منہ میں جا کے وہ بھی غلاظت بن جاتا ہے، ہمارے پیٹ سے نکلتا ہے، غلاظت ہی غلاظت۔ اب یہ نطفے سے بنا ہوا انسان اللہ کی اس کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے والا بنے، اس کے لیے اس کو ایک نسبت کی ضرورت پیش آئے گی۔ موبائل کی بیٹری چارج کرنی ہو تو کنیکٹ تو کرنا ہی پڑے، چارجر تو لگانا ہی پڑے گا نا۔ پھر چارجر بھی لگا ہو، اس کو بجلی میں نہ لگائیں تو تب بھی اس کی چارج نہیں ہوتی، تو ایک وائر کی ضرورت ہے جو پیچھے پلگ میں لگی ہوئی ہو۔ اسی طرح انسان کو بھی ایک نسبت کی ضرورت ہے کہ نسبت سے آدمی قیمتی بن جاتا ہے۔ دیکھنے میں تو ابو جہل کی بھی 2 آنکھیں تھیں، کان تھے، ناک تھا، منہ تھا، 32 دانت تھے، 2 ہاتھ 2 پاؤں تھے، ایک طرف وہ ہے، لیکن ہر وقت اس پر صبح ہو شام دن رات اللہ کی لعنت برستی ہے۔ فرعون دیکھنے میں تو انسان ہی تھا، 2 آنکھیں، 2 کان، ناک، منہ، 32 دانت، 2 ہاتھ 2 پاؤں۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، لیکن حکم کیا ہے؟ اس کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ اسی کے مقابلے میں دیکھا جائے، ابو ذر ایک صحابی ہیں، وضو کیا اور ہاتھوں میں چپل اٹھا کے تو گزر رہے ہیں۔ جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ ابو ذر ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہا آسمان کے فرشتے ان کو جتنا جانتے ہیں زمین کے لوگ ان کو اتنا نہیں جانتے، یہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا رتبہ ہے ان کا۔ آپ تبوک میں تھے، تبوک میں تو بہت بری ایک اپنا بو آئی، اور آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کس چیز کی بو ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں حضور۔ تو ہاں میں ہاں نہیں ملاتے تھے حضور کے، ٹھیک ہے، کہ جو حضور نے کہہ دیا، اگر نہیں پتا تو کہتے نہیں پتا۔ صحابہ کی شان یہی تھی، نہیں پتا تو نہیں پتا، بتا دیا نہیں پتا، پتا ہے تو بتا دیا کہ معلوم ہے۔ ہماری شان الگ ہے، ہمیں نہیں بھی پتا ہوتا، ہمیں کہتا ہے ہمیں سب پتا ہے، ہمیں سب پتا ہے۔ تو صحابہ کرام دل اور زبان کے کھرے تھے، ایک تھی ان کی زبان، ایک ان کا دل۔ ہمارے منہ میں 2 زبانیں ہیں، ایک دل ہے، جو بات دل میں ہے وہ زبان پہ نہیں لاتے، جو زبان پر ہے وہ تو بری بدبو آئی آپ کو۔ پوچھا کیا جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضور۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا مدینہ میں ایک منافق مر گیا ہے، یہ اس کے جسم سے نکل کے بو آ رہی ہے۔ منافق کی بدبو اللہ کے نبی کو تبوک میں سنگا دی گئی، میلوں دور کا سفر تھا۔ تو یہ بو تو پھیل جاتی ہے دنیا میں، لیکن اہل کشف لوگ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بالمقابل ہم دیکھیں حضرت معاذ رضی اللہ، سعد بن معاذ جب شہید ہوئے تو ان کی تدفین کی گئی، اللہ کے حبیب ان کی قبر پہ تشریف لائے تو آپ نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ، اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا، صحابہ کرام نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو بعد میں پوچھا کہ آپ نے ایسا عمل پہلے نہیں کیا؟ تو ارشاد فرمایا تھا کہ سعد پر زغطہ قبر متوجہ ہو گیا تھا۔ زغطہ قبر کہتے ہیں قبر کا دبانا، کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ قبر میت کو ایک دفعہ اپنا آپ بتاتی ہے کہ میں قبر ہوں، دباتی ہے اس کو۔ زغطہ قبر سعد کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، میرے تسبیح سے اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ آپ تشریف لے گئے گھر، تو پھر پیچھے ایک صحابی تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں مٹی تھی، تو انہوں نے کہا حضور سعد بن معاذ کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، ایک کے ڈیڈ باڈی سے آ رہی ہے بدبو جو سینکڑوں میل دور سنگھا دی گئی، اور ایک کے جسم سے آ رہی ہے خوشبو کہ پوری قبر بھی خوشبو سے معطر ہے، اور نبی کریم اس کو سونگ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی وفات پر تو اللہ کا عرش بھی ہل چکا ہے، کہ سعد بن معاذ اللہ کے ہاں اتنا بڑا عمل لے کر حاضر ہوئے کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھا، ہل گیا، اہتز جھوم اٹھا اللہ کا عرش۔ ہم نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے، یہ نسبت کا فرق ہے، کسی کی نسبت ہے عبداللہ بن ابی منافق کی طرف کہ وہ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں تو موت پر برا انجام ہے، ایک آدمی کی نسبت ہے رسول اللہ کے ساتھ تو اللہ کے حبیب کی نسبت کی وجہ سے ان کا تعلق بھی معاملہ اللہ کے ہاں عجیب ہے۔